شمشاد صاحب، ایران پہ اگر کوئی اسٹرائکس ہوتی ہے، سو اگر اسٹرائکس ہو جاتی ہیں ان دا نیکسٹ لائک فیو ڈیز ٹائم، اور مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ بورڈ آف پیس اور یہ باقی جو سینیریو ہے مڈل ایسٹ کا سینیریو جو ہے دیٹ ول ڈیفینیٹلی چینج. اب اس چینجنگ انوائرمنٹ میں اب یہ جو سامنے بات آتی ہے وہ کہا جاتا ہے جناب کہ چائنا جو ہے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا جو ہے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ چائنا نے کبھی بھی اوپنلی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے مطلب اگر کسی کے ایگریشن کسی پہ ہوئی ہے تو اوپنلی سامنے نہیں آیا. اینڈ سیم گوز فار لائک رشیا، بیکاز رشیا از انوالوڈ ان یوکرین. سو ایک دوسری جگہ پہ اپنے آپ کو انگیج کرنا، ایک میرے خیال میں کولڈ وار ایرا کا ایگزامپل ان کے سامنے ہے، رشیا کے سامنے ہے. سو اکنامکلی وہ بلیڈ کرنا نہیں شروع ہو جائیں گے؟ شمشاد صاحب واٹ ڈو یو سے؟ صاحب میں چونکہ آپ کی پہلے کی گفتگو میں شامل نہیں رہا ہوں سر تو اس وجہ سے میں آغاز اپنی طرف سے خود کروں گا. کیونکہ آپ ایران کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ٹرمپ نے آتے ہی 2017 میں 16 میں آیا تھا، الیکٹ ہوا تھا، تو آتے ہی سب سے پہلے نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے جو ایران کے ساتھ 6 ممالک نے یعنی 5+1 سلامتی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز جن میں امریکہ شامل تھا اور چھٹا جرمنی، 6 ملکوں نے 9 سال تک ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایک نیوکلیئر ڈیل کیا تھا. 2015 جولائی 2015 میں وہ ویانا میں سائن ہوا تھا اور اس نے آتے ہی اس ڈیل کو سکریچ کیا. اس کے بعد پھر اس نے فوراً یہ کام کیا کہ جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز کیا، جو کبھی بھی کسی امریکن صدر کی ہمت نہیں ہوئی تھی. اس نے آ کے وہ نیتن یاہو کو مزید خوش کرنے کے لیے جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا، اور پھر اس سب سے بڑھ کر اپنی سفارت امریکہ کی ایمبیسی کو شفٹ کر دی وہاں. اور پھر تیسرا قدم اس نے اٹھایا وہ تھا ابراہیم اکارڈز کر کے. اپنی پہلی ٹرم میں اس نے اسرائیل کو کہا کہ دیکھو میں دنیا میں تم سے ریکگنیشن کرواؤں گا سب کی، اور وہ شروع کر دی. اس نے کافی ملکوں سے ریکگنیشن کروا دی، سوڈان وغیرہ، موراکو، بحرین، وہ کر کے. لیکن جب سعودی عرب نے بھی کمٹ کر دیا تھا، مگر سعودی عرب کو انٹرنل اپوزیشن جب ہوئی تو وہ مکر گیا، پھر بیک آؤٹ کر گیا، تو وہاں پہ پھڈا پڑ گیا. تو اس کی جو ابراہیم اکارڈز کی کہانی وہاں ختم ہو جاتی ہے. اس دوران میں پھر یہ ٹرمپ کی ٹینیور ختم ہو گئی اور وہ سلسلہ بند ہو گیا. لیکن 2023 میں جب اس کی پھر آنے کی سنوائی ہونے لگی کہ یہ دوبارہ آ رہا ہے ٹرمپ، تو اس وقت پھر اسرائیل کی ریکگنیشن سعودی عرب کی روکنے کے لیے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اکتوبر 2023 میں. دیکھیے ایک میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ڈونٹ یو تھنک مطلب ملٹریلی ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے نا شمشاد صاحب، آپ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ایوالو کرتے ہیں، ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے. ملٹری اسٹریٹجی کو اگر سامنے رکھا جائے تو ڈونٹ یو تھنک کہ حماس نے جو یہ ایکٹ کیا تھا اور جہاں پہ اس نے کوشش کی کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے باقی مسلم ممالک اس کو اس پہ عمل درآمد نہ کریں، یا باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ ریکگنائز نہ کریں اسرائیل کو، تو اس نے اٹیک کر دیا جناب اسرائیل پر، اور جو بھی موڈس اپرینڈی یوز کیا ملیٹریلی. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کا بیک لیش ہو رہا ہے آج؟ کیونکہ وہ کویسچن سر. دیکھیں مبشر، میں بات بتا رہا ہوں مبشر، بات یہ ہے نہ ٹرمپ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ ٹرمپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انوالو رہا ہے کہیں. اس نے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رول ہی ختم کر دیا ہوا ہے. اپنا داماد لے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک یہودی ہے وٹکاف، اس کو ساتھ ملا دیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے مسئلے حل کرا رہا ہے. ہی از رومنگ اراؤنڈ ایز یعنی سپر نیگوشیٹر آف دا ورلڈ. یعنی وہ یہ بورڈ آف پیس میں بھی وہ انوالوڈ ہے، غزہ کے جتنے مسائل ہیں وہ کر رہا ہے. اس نے آ کر یہ میں بتا دوں پہلی ٹرمپ میں اس نے مودی کو شے دی تھی کہ تم پاکستان پہ حملہ کرو، میں وہاں مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑا ریزورٹ بناؤں گا. جس قسم کا ریزورٹ یہ یہاں غزہ میں بنا رہا ہے، اس نے پہلے مودی کو یہ لال پھینکا تھا
اس کے دانت لالچ لایا تھا. تو مودی ابھی سوچ رہا تھا, اور انفیکٹ مودی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا اگست 2019 میں. اس نے وہ جو 370 اور 35B وغیرہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے تھے وہ اس نے ایبروگیٹ کر دیے, اس امید میں کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ آ کے پھر مقبوضہ کشمیر میں ریزورٹ بنائے گا. وہ ٹرمپ تو وہ چیزیں کہہ دیتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے. تو مودی نے قدم اٹھا لیا, پاکستان کو اور کشمیر کاز کو ہمارے بڑا نقصان ہوا اور ہم بے بس ہیں, آج تک اس پہ کچھ نہیں کر سکے. اب آ کے دوسری ٹرم میں اس نے سب سے بڑا قدم یہ تھا, پہلے تو نیتن یاہو کو شہ دیتا رہا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا, ایران پہ حملہ کروں گا, پھر 12 دن کا نوٹس دیا اور نوٹس دیے بغیر 2 دن بعد ہی حملہ کر دیا. لیکن ایران نے ایسے دانت کھٹے کیے, امریکہ کے, اسرائیل کے تو کیے ہی, لیکن امریکہ کے بھی, کہ اب تک اس کی ٹرمپ کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. ابھی نوٹس دیا ہوا ہے اس نے 10 دن کا, اس کی سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا ہے, یہ اس پہ عمل نہیں کر رہا. اس کے برعکس فوراً آ کے اس نے 10% ٹیرف ساری دنیا میں لگا دیے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, یہ جلدی ہی جو ٹرمپ ہے یہ اس طرف بھی آئے گا, کیونکہ جس طرح ایران کے پیچھے پڑا وہ اس وجہ سے کہ بھی ایران ڈر ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنائے گا. حالانکہ ایران کا یہ ایک انیلینیبل رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 4 آف دا نان پرولیفریشن ٹریٹی کہ وہ ہیونگ بین ممبر آف دا این پی ٹی. شمشاد صاحب, جی گاٹ یور پوائنٹ شمشاد صاحب, بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. سو آپ ایگری کرتے ہیں شمشاد صاحب کہ لمیٹڈ اسٹرائکس ہوں گی اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہے امریکہ کی, اور یہ لمیٹڈ اسٹرائک سے اوپر کام نہیں جائے گا وین اٹ کمس ٹو لائک گوئنگ فار لمیٹڈ اسٹرائکس اگینسٹ ایران؟ جی شمشاد صاحب ویری کوئکلی. دیکھیے آپ مبشر بات سنیں, آپ لمیٹڈ اسٹرائکس کی بات میرے ساتھ نہ کریں. اچھا, میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ لمیٹڈ اسٹرائکس ہوں گی, صرف وہ اسٹرائکس ہی رہیں گی. دیکھیں یہ لمیٹڈ اسٹرائکس بھی نہیں ہوں گی. یہ ساری جس طرح اعزاز نے کہا ہے, میں برابر اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تھریٹ دے رہا ہے اور یہ اس کے پاس تھریٹس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں, اور اس کو یہ اب احساس ہو جانا چاہیے اب تک کہ ایران اس کی دھمکیوں سے نہیں دبنے والا. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سٹرائک کرے گا کسی قسم کی, لمیٹڈ یا ان لمیٹڈ, یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم اس میں انوالو ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہمارا چارہ نہیں, ہمارا وی ہیو اے لانگ بارڈر ود ایران, اور پھر تاریخ ہماری ایک ملکوں والی تاریخ ہے. تو اس وجہ سے وہ جنگ جو ہوگی اس میں نہ چین نہ روس وہ بھی باہر نہیں رہیں گے, تو وہ ہوگا ایک طرح سے جو پوری ٹوٹل گلوبل اکانومی کا چوک ڈاؤن ہو جائے گا, بند ہو جائے گی. اس وجہ سے اس کو سب پتہ ہے. ٹرمپ کو تو سوچ نہیں ہے, لیکن ٹرمپ کے لوگ جو ہیں پیچھے, وہ پارلیمنٹ کے لوگ, کانگریس کے لوگ یا پینٹاگون کے لوگ, ان سب کو اندازہ ہے کہ جو یہ چیزیں کر رہا ہے وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں, دنیا کے مفاد میں نہیں. اس نے آ کر امریکہ کا اپنا جو دنیا میں گلوبل سٹیٹس تھا اس کو تباہ کر چھوڑا ہے. ٹھیک.